بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور خواتین کے حوالے سے ایک بہت نمایاں غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کی دیت جو ہے وہ مرد سے آدھی قرار دی جاتی ہے، اور دیت کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دیت سے مراد اصل میں وہ جرمانہ ہے جو ایک مرڈر کرنے والے شخص پہ، یعنی جو مرڈرر ہے، جو کہ قاتل ہے، اس پر عائد ہوتا ہے اس کیس میں کہ اس نے قتل خطا سے سرزد ہوا ہو، یعنی کہ اس نے ان انٹینشنلی کسی کو مارا ہو، یا بعض کیسز آف انٹینشنل مرڈر آلسو، یعنی بعض کیسز میں جس میں سے جان بوجھ کے کسی کو مارا ہو، اس میں بھی اس پہ عائد ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں تو جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمام کیسز میں دیت کو معاشرے کے کسٹم، اس کے رواج، اس کے دستور کے مطابق دیا جانا چاہیے، اور وہ اس معاملے میں بالکل قطعی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پس جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ دستور کی پیروی کرنی چاہیے اور خوبی کے ساتھ دیت کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ دیت تو بہرحال دی جائے گی، مگر دیت کی مقدار کا جو تعین ہے وہ معاشرے کے دستور کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن اتنا صریح ہے کہ معاشرے کے دستور کے مطابق ہی دیت کا تعین کیا جائے گا، تو پھر یہ نوشن یا یہ تصور کیسے عام ہوا، یا کیسے ہمارے فقہا نے تصور کو اڈاپٹ کیا کہ عورت کی دیت ہے وہ مرد کے مقابلے میں نصف ہوگی؟ اس میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اور ان سے پہلے عرب میں جو دستور تھا اس زمانے کا وہ یہی تھا کہ ایک خاتون کی دیت مرد کے مقابلے میں نصف ہوگی۔ چنانچہ اس زمانے کے عرب کے دستور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ظاہر اس آیت کو فالو کرتے ہوئے اس کا نفاذ کیا، اور اسی سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے کہ جو غلط فہمی کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عرب کے دستور کو اپنے زمانے کا دستور سمجھ لیا ہے۔ یہ بات بھی بالکل اس آیت سے واضح ہے کہ ہمیں دستور کا تعین اپنے زمانے کے لحاظ سے کرنا ہوگا۔ یہ دستور معاشرے کا پارلیمنٹ یا ہمارے اپنے ملک کا جو مقتدر ادارہ ہے وہ طے کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مختلف یعنی ایک دنیا میں مختلف خطوں میں یہ دستور مختلف ہو سکتا ہے، تاہم جس چیز کا ہمیں پابند کیا گیا ہے وہ اپنے زمانے کا دستور ہے، اور یہی ضروری ہے کہ ان تمام معاملات میں ہم اپنے زمانے کا جو دستور ہے، اس کا جو رواج ہے وہ طے کریں، اور عربوں کا جو دستور ہے بہرحال اس کے معنی میں ہم یہ رائے طے کر سکتے ہیں کہ ہم اسی کو اڈاپٹ کر لیں، مگر یہ ہماری پھر ایک رائے ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم اس رائے کو قائم کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خاتون کی دیت مرد کے برابر قرار دے دی جائے، اس سے دگنی قرار دے دی جائے، اس سے چوگنی قرار دے دی جائے، اس سے آدھی قرار دے دی جائے۔ غرض جو بھی ہم رائے قائم کریں گے اس میں ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے دستور کو فالو کریں، اور جو غلطی ہوئی ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ دستور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی پیروی میں، اس آیت کے حکم کو ماننے میں عرب کے دستور کو فالو کیا تھا، ہم نے اس کو آج کے دستور کے مطابق گردان لیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین والمسلمات۔